بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام سیاسی بیٹھک کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیماب ایک نئے حلقے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم موجود ہیں ایبٹ آباد کے جو ہے حلقہ NA 16 سے، جو کہ پرانا حلقہ ہے NA 18 اور NA 17۔ ہم تحصیل حویلیے میں موجود ہیں اور یہ صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے PK 44۔ صوبائی اسمبلی کا یہ جو حلقہ ہے، جو حلقہ بندیوں سے پہلے یہ جو تھا PK 38 اور PK 47 یہ حلقہ تھا، جو کہ اب موجودہ PK 44 ہے۔ تحصیل حویلیے میں 9 یونین کونسل پر یہ حلقہ جو ہے یہ مشتمل ہے، جس میں 8 یونین کونسل جو ہے وہ حویلیاں شہر سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 یونین کونسل جو اس حلقے میں ہیں وہ لوئر تناول سے ہیں۔ اس کے ساتھ 2018 کی اگر میں مردم شماری کی میں بات کروں، اس کے مطابق یہاں کی جو آبادی ہے ٹوٹل وہ 3 لاکھ ہے یہاں کی آبادی، اور کل رجسٹرڈ ووٹر جو ہے 2,16,633 اس حلقے کی جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جس میں مرد ووٹر جو ہے 1,64,433 ہے۔ اس طرح خواتین ووٹرز کی یہاں پر جو تعداد ہے وہ ہے 1,02,000 جو ہے یہاں پر ٹوٹل خواتین کی رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد ہے۔ 2022 اور 23 کی مردم شماری اور حلقہ بندی کا جو تعین، اس کے بعد آبادی کا تناسب بڑھنے کے ساتھ جو میں اس میں بات کروں، یہاں پر PK 44 میں لوئر تناول کا جو علاقہ ہے اس کی 4 یونین کونسل بھی اس میں شامل کی گئی تھی۔ اس طرح صوبائی حلقے میں 2008 اور 2013 الیکشن میں یہاں پر اگر میں بات کروں، مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہے سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے، اور جبکہ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کے الحاج قلندر خان لودھی ممبر صوبائی اسمبلی اس حلقے سے بنے تھے۔ آج ہم پھر ایک دفعہ موجود ہیں PK 44 میں، جس طرح کے الیکشن 8 فروری 2024 کو ہونے ہیں، تو مختلف پارٹیز کے امیدواران جو PK 44 کے ہے متوقع، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، عام عوام بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے اس وقت موجود ہیں سردار شیراز افضل، جو کہ امیدوار ہے حلقہ PK 44 اور ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایبٹ آباد کے۔ شیراز افضل صاحب، کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ جی، ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ PK 44 الیکشن، اور کیا کہتے ہیں، کیا منشور ہے پیپلز پارٹی کا، اور آپ تو بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے کون سے ایسے مسائل ہیں جو پہلے حل نہ ہو سکے پچھلی حکومتوں میں، اور آپ کا کیا اس میں عوام کے لیے میسج ہے کہ میں آ کے وہ مسئلے کیسے عمل کرے گی آپ کی پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد مبارک وسلم علیہ۔ میں آج کا جو یہ پروگرام ہے سیاسی بیٹھک کے حوالے سے، وہ مہر سیماب صاحب، قاسم اعجاز صاحب اور جتنے بھی آپ کی ٹیم ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو آپ حلقہ وائز جا کے یا ڈسٹرکٹ وائز جا کے پروگرام کر رہے ہیں، چونکہ K2 TV ہزارہ ڈویژن کو خاص کر کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے جو ہمارا چونکہ زیادہ تر ہلی ایریاز ہیں، ان میں جا کے ان لوگوں کے جو بہت سارے مسائل ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں مسائل کے، تو ان کو اجاگر کرتے ہیں۔ میں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی ٹیم اور آپ کے چینل کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور بدقسمتی سے ہزارہ ڈویژن اور بالخصوص ایبٹ آباد میں ایک دفعہ شمروز خان جدون صاحب MPA بنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آن دا ریکارڈ یہ بات ہے کہ اس وقت چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نام ہے روزگار کا، پاکستان پیپلز پارٹی نام ہے غریب لوگوں کو اوپر لانے کا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر میں پروجیکٹ گننا چاہوں، تو میں نے چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ تحصیل میئر کا بھی الیکشن لڑا ہے، اس سے پہلے صوبائی اسمبلی کا، اور میں 3 دفعہ کونسلر بھی رہا ہوں اپنی یونین کونسل کا، تو ہم سے جو بھی ہو سکا الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کرے، لیکن بد نصیبی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے وہ اتنی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی موقع نہیں ملا۔ باوجود اس کے 2008 سے 2013 تک یہ ملکہ گاؤں اور اس کے ملاقہ ایریاز جو ہیں، لوگوں کے بہت مسائل تھے۔ بارشیں ہو جائیں تو ایبٹ آباد یہ تو بائی پاس ابھی بنا ہے، اس سے پہلے کوئی ان کا کوئی لنک روڈ نہیں تھا، یا کوئی حویلیہ کے ساتھ ان کی اپروچ نہیں تھی، نہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سٹی کے ساتھ۔ تو ہماری ایک MNA تھی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، میں اس وقت تحصیل کا صدر تھا حویلیہ کا، یہاں میں انہیں ساتھ لے کے آیا، تو چونکہ وہ بہت ایجڈ تھی، بھٹو صاحب کے دور کی تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو الحمدللہ ہم نے یہاں
ملکہ کا پل کروایا، پھر اس کے بعد ان کے جتنے بھی ان کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، محلہ جات ہیں، ان کے روڈز کروائے۔ ٹائپ ڈی کی اگر بات کی جائے تو میں تحصیل ویلیاں کا پریزیڈنٹ تھا، اور اس وقت ہمارے ظاہر علی شاہ صاحب ہیلتھ منسٹر تھے۔ پھر یہ بلڈنگ ویسے پڑی ہوئی تھی، ہم نے چلو جو بھی کام ہو رہا ہے اس وقت کم از کم تھوڑا بہت حویلیاں کے لیول پر فرسٹ ایڈ تو دے رہے ہیں، اس بلڈنگ کا افتتاح کروایا اور اس کو پراپر ہم نے چلوایا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ابتباد بورڈ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ لوگ پہلے یہاں ہمارے جو بچے ہیں خصوصاً ابتباد اور پھر ہزارہ ڈویژن کی میں بات کرتا ہوں، وہ پشاور جا کے دو تین دن جا کے وہاں خوار ہوا کرتے تھے۔ یہ بورڈ ہم نے بنوایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری یہ اپنے حلقہ کے عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی پر آپ اعتماد کر کے دیکھ لیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو 3400 گھرانے ہیں، 3400 ایسے لوگ ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے وہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور غریب لوگ ہیں۔ اسی طرح مندوخیل صاحب، یہ ہماری جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کولیشن گورنمنٹ تھی، اس میں ہمارے پاس وزارت خارجہ تھی، ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب ہماری پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، تو انہوں نے تھوڑے سے عرصہ میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی الحمدللہ عروج پہ پہنچایا، اور پہلی دفعہ جب پاکستان میں دنیا کو باور کروایا کہ کلائمیٹک کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ دنیا کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، اس کے 10 ارب کے لگ بھگ انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ملیں گے۔ پھر سیلاب آیا تو اس کو دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عملاً جو ہے آپ دیکھ لیں کہ سندھ کے اندر وہ جو لوگوں کو سیلاب زندگان تھے ان کو گھر بنا کے دے رہے ہیں۔ تو پاکستان کا منشور روٹی کپڑا اور مکان ہے۔ اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا، ابھی آپ نے اہم بات کی، اسی کی طرف آتا ہوں میں۔ جی پی کا بنیادی جو نعرہ ہے وہ روٹی کپڑا مکان رہا ہے۔ اب اس مہنگائی کے دور میں ابھی آپ بتائیں کہ ان تینوں بنیادی ضروریات کو آپ کی حکومت آئی تو یہ کیسے حل کریں؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، نعرے تو بہت ہوتے ہیں لیکن بعد میں پھر عوام جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت بھی حالات اس سے زیادہ گمبھیر تھے۔ ملک دو جنگیں لڑی ہوئی تھی، لیکن باوجود اس کے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ویژنری لیڈر ہوتا ہے۔ نعرہ ہے کیا مطلب کہ اب الیکشن جیت کے آگے جو اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو نعرہ وہی ہے دیں گے؟ جی ہمارا نعرہ یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب ہاری کھیت میں کام کرتا رہے گا، جب مزدور روڈ پہ کام کرتا رہے گا۔ ہمارا نعرہ یہی روٹی کپڑا اور مکان۔ اور میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی بھٹو شہید صاحب نے اپنی زندگی کے اندر اس کو پورا کیا۔ آپ فار ایگزامپل اس ملک میں شناختی کارڈ کسی کا نہیں بنتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے شناخت دی۔ پاسپورٹ کسی کا نہیں بنتا تھا، چند گھرانوں کے اور چند خاندانوں کے پاسپورٹ بنا کرتے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے غریب لوگوں کو پاسپورٹ بنا کے دیا۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آنے والے الیکشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا جائے، اور جس طرح ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہم بہت سارے غریب لوگوں کا جو ہم ان کی مدد امداد کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جو ہماری لیڈرشپ کا ویژن ہے، جو پیپلز پارٹی کا اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا ویژن ہے کہ جتنے بھی ہمارے حلقے میں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، اوورآل پاکستان میں بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو اگر ووٹ دیں نہ بھی دیں، لیکن پھر بھی ہمارا جو ویژن ہے انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ کارڈ بنائیں گے، کسان کارڈ بنائیں گے، اور اس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس طرح یہ پروگرام چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی اور مزید جو ہے وہ بہتری لائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے سردار شیراز افضل جو امیدوار ہیں حلقہ پی کے 44، مزید بھی آگے جائیں گے۔ جی ناظرین، اب بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے سابق امیدوار حلقہ این اے 18 جماعت اسلامی، چیئرمین سٹی ایکشن کمیٹی، سماجی کارکن بھی ہیں وحید اختر تنولی صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 2 ٹی وی کا جنہوں نے یہاں پر یہ محفل سجائی ہے اور ہمارے حلقے کے مسائل پر جو ہے وہ بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو سچویشن، کیونکہ سیاسی بیٹھک ہے اور سیاسی بیٹھک میں وہی بات ہونی چاہیے جس کا تعلق جو ہے آنے والے الیکشن کے ساتھ ہے، کیونکہ میرے بھائیوں نے یہاں پر اپنی اپنی جماعتوں کے حوالے سے کارکردگی کو پیش کیا ہے۔ میں ایک بات اس بیٹھک کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر گو کہ کبھی بھی کوئی ایم پی اے یا ایم این اے
जमात इस्लामी का नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद आज जो ये हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की बिल्डिंग जो बनी है, ये MMA गवर्नमेंट में हमने अप्रूव करवाई थी और उसका फंड आया था 5 करोड़ रुपया, उस वक्त मैंने करवाया था, सिराज साहब ने यहाँ पर आके ऐलान किया था। सही। तहसील का तस्करा उसी महफिल में हमने करवाया था और तहसील का जो नोटिफिकेशन है वो गो के बाद में हुआ, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट जो है वो MMA गवर्नमेंट में हुई है और इसको हवेलियाँ को तहसील बनाने में MMA गवर्नमेंट का रोल है और उसमें हमारे सिराज साहब का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये हल्का जो है, क्योंकि इसमें अभी जो चेंजेस आई हैं, ये हल्का पहले इसकी हैयत डिफरेंट थी और अभी जो सूरत हाल है वो इसमें तहसील हवेलियाँ को लोअर तनावल के साथ मिक्सअप कर दिया गया है और लोअर तनावल का जो हल्का इसके साथ मिक्सअप हुआ है, उन लोगों का हमारे साथ इंटरेक्शन बहुत कम रहता है क्योंकि उनका ज़्यादातर तल्लक जो है एबटाबाद सिटी के साथ रहता है। लेकिन क्योंकि मेरा तल्लक लोअर तनावल के साथ है तो वहाँ के मसले मसाइल और वहाँ के महरूमियाँ जो है वो डकी छुपी नहीं है, उस पर पहले भी बात हो चुकी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोअर तनावल की महरूमियों में उन लोगों का अपना कसूर है कि उन्होंने अपना नुमाइंदा क्यों नहीं असम्बलियों में भेजा। ये उनकी अपनी नाकामी है, मैं समझता हूँ। और मैं ये कहूँगा यहाँ पे मैं एक बात करूँगा, बिल्कुल भी उस दिन भी कह रहे थे कि जिस तरह आपने कहा कि लोअर तनावल की महरूमियत तब नहीं हुई कि वहाँ पर जो नुमाइंदा या जहाँ जो भी जीतता था वो बाहर से ही आता था, अपना नुमाइंदा उनका नहीं होता था। तो इस दफ़ा मैं जी बिल्कुल, मैं ये आपकी बात बिल्कुल उसको मैं ये वेट करूँगा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इस दफ़ा लोअर तनावल को अपनी नुमाइंदगी पर संजीदगी से सोचना पड़ेगा अगर उन्होंने अपनी महरूमियों को दूर करना है। इस वक्त सिनेरियो बड़ा अजीब सा और बड़ा ज़बरदस्त भी उसे मैं कह सकता हूँ। इस दफ़ा लोअर तनावल की 4.5 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो हमारे साथ मिक्स हुई हैं और अगर हम हवेलियाँ अर्बन का तनावल का ऐसा अगर उसमें हम 2 विलेज काउंसिलें डालें तो ये तकरीबन 5 यूनियन काउंसिल बनती है। 5 यूनियन काउंसिल अगर ये तैयार कर ले कि हमने अपने नुमाइंदे को लेके आना है तो मेरा ख्याल है कोई उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि खींचा तानी जितनी भी होनी है वो तहसील हवेलिया में होनी है और तहसील हवेलिया में जितनी भी पार्टी टिकट्स है, जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, यहाँ पर खींचा तानी है, वहाँ पर अगर वो चाहे तो खींचा तानी ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर 1-2 चीज़ें जो है वो गोशगुजार करना चाहूँगा जो तहसील हवेलिया के हवाले से हमारी महरूमियाँ हैं। तहसील हवेलियाँ की कारकर्दगी को अगर पिछले अदवार को हम अगर यहाँ पर उन पर तनकीद करना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल में वो अच्छा नहीं है। हर बंदे ने अपना रोल अदा किया, जो से हो सकता है कर लिया, जो नहीं हो सकता तो उसने छोड़ दिया। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि मेरा तल्लक हवेलियाँ शहर के साथ है, हवेलियाँ शहर इस पूरी तहसील का सेंट्रल मुकाम है और इसको पिछली दफ़ा निगलेक्ट किया गया था और हमें काट के तो तनावल के साथ लगाया गया था। उस वजह से इसकी जो सेंट्रल पोजीशन थी वो ख़त्म हो गई थी। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो बहाल हो चुकी है और उस बहाली में अब हमें करना क्या है। हवेलियाँ शहर एक ऐसा हमारे पास वो इशू भरा हुआ शहर है जिसकी अगर हम रकबे को देखें तो बहुत छोटा सा शहर है और उसके साथ हम मसाइल को देखें तो वो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं यहाँ पर। उसमें ये ट्रैफिक का मसला है, उसमें आपकी सेहत का मसला है, उसमें एजुकेशन का मसला है, उसमें सीवरेज का मसला है। शहर की हद तक अगर आप जितनी भी चीज़ें गिनेंगे तो यहाँ पर हर चीज़ का फुकदान है। दूसरा, ये हमारे हवेलियाँ शहर के अंदर ज़ाहिर है आबादी का प्रेशर है और रोड्स की और बाकी सहूलियात की उस तरह से हमारे पास उतनी जगह नहीं है। तो मैं ये अक्सर ये कहता हूँ कि हमें कोई ऐसी यहाँ पर प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारे जितने नालाजात हैं जिसमें अक्सर वो बंद रहते हैं और हमारी रोड्स ख़राब हो रही हैं, इसलिए हमें ये देखना है कि हमने करना क्या है। हमारे यहाँ प्लानिंग का फुकदान है, अगर प्लानिंग नहीं होगी, अगर उसमें उसके साथ काम नहीं होगा तो हम अपने फंड जो है ये जो करोड़ों के गिने जाते हैं कि हम इतने करोड़ लेके आगे, हम इतने करोड़ लेके आगे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वहीद अख्तर तोली साहब, ये बताएं कि जिस तरह अभी आपने बात की पानी में जब निकासी का जो आपने हालत तो आपके सामने ही आपने भी बयान की, तजावज़ात की भर मार है, यहाँ पर बहुत मसाइल हैं। अगर आपकी हुकूमत आती है तो वो क्या इकदाम है जो आप करेंगे, शार्टली बताएं। देखिए जी, मैं तो बड़ा ब्रीफली उसको मैं इस तरह से कहूँगा कि हवेलियाँ में हमने इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हमने एक फोरम बनाया था सिटी एक्शन कमेटी के नाम से।
اور ہم نے 1 مہینے میں ثابت کر کے دیا تھا کہ یہ جتنے بھی مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے 1 مہینے میں سویلیاں شہر کو صاف ستھرا مینجڈ، ریڑیوں کو اپنی جگہ دی، ٹیکسی والوں کو اپنی جگہ دی، گاڑیوں کو اپنی جگہ دی، روڈ وسیع ہو چکے تھے، اور 1 مہینے ہم نے ثابت کر کے دیا تھا کہ یہ مسئلے نہیں ہیں. چلیں یہ تو ہوگی شہر کی بات. یہ بتائیں دیکھیں باقی یوسیز بھی ہیں. میں آپ کو اسی طرف جا رہا ہوں. اور حلقے میں کیا میں ابھی اسی طرف جا رہا ہوں. پروجیکٹ یہاں پر کیسے لائیں گے، کیا آپ کا؟ اچھا میں ابھی اسی طرف جا رہا ہوں. دیکھیں یہاں پر کوئی بھی اس بچوے میں بیٹھا ہوا شخص اگر وہ لاکھ روپے کما رہا ہے، 50,000 روپے کما رہا ہے، تو اس کی انکم کا 50% پیسہ اس کی بچوں کی تعلیم پر جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کہ ہماری حکومتیں اپنے جو گورنمنٹ کے سکول ہے وہاں پر فلاپ ہو چکی ہے. ہم بلڈنگیں تو بنا رہے ہیں، انفراسٹرکچر تو بنا رہے ہیں، پیسہ تو لگا رہے ہیں، لیکن اصل کام تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. جیسے صحت کے دیکھیں بلڈنگیں تو بنی ہوئی ہیں، نہ اس میں سرجن ہے، نہ اس میں کوئی اسپیشلسٹ. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ کانسیپٹ کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم ہر یونین کونسل کے بچوں کو پابند کریں گے کہ اپنی یونین کونسل سے باہر کسی سکول میں جا کے داخلہ نہ لیں. ان کا رائٹ ہے اپنے حلقے میں پڑھے تاکہ ان کے ایکسپینس کم ہو، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ سکول جو اس وقت پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں ان کو اپ گریڈ اس طرح سے کیا جائے کہ ان کے اندر کے حالات کو ٹھیک کریں، وہاں پر ٹیچنگ جو فیکلٹی ہے اس کی گرومنگ کریں، اس کو ٹھیک کریں تاکہ وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو کے چلے. تو اس والے سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک وہ ٹیچر جو ہمارے پاس 15-20 ہزار روپے میں اتنا اچھا ریزلٹ دے رہی ہے اور وہاں پر 70,000 روپے لے کے ایک ٹیچر جو ہے وہ اس کی کارکردگی زیرو ہے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پر تو کوئی پرابلم چل رہی ہے. اس طرح ہمیں اسے بہت شکریہ، ایڈریس کرنا ہے. بہت بہت شکریہ بھائی خطونی صاحب، بڑی تفصیل آپ نے بات کی. آپ جو ٹیچروں کی بات کر رہے ہیں 70,000 روپے لے رہے ہیں، وہ پرائیویٹ اسکول بھی چلا رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر اگر 2 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں وہ اپنے پرائیویٹ کلینک بھی چلا رہے ہیں. یہ بھی صوبائی حکومت کے کام بنتا ہے، لیکن اس چیز کو بھی نہیں روکا جا سکتا. اچھا ابھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ہیلتھ پر. جی دیکھیں ہیلتھ کی صورتحال نہ صرف ادھر بلکہ تناول میں اس سے بھی، اور اس کا بہت سمپل سال ہے کہ ہم نے ہر جگہ پر BHUs بنا لیے لیکن عملہ نہیں ہے، اکوپمنٹ نہیں ہے. اگر کسی کو تھوڑا سا فریکچر ہو جاتا ہے اس کو ہمیں کسی بڑے ہاسپٹل، پورے ہزارے میں یہ حالت ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دوبارہ جماعت اسلامی کو موقع دیا تو یہ جتنے بھی ایشوز ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ مینیجریل ایشوز ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم صاف کر لیں گے. یہ کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے اختیار میں ہم اسے کر سکتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزند سابق MPA جو موجودہ حلقہ جو ہے سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب کے بیٹے سردار کلیم نلوٹھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ یوتھ کوارڈینیٹر ہیں ہزارہ ڈویژن کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے جی، ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہیں. اچھا یہاں حویلیے کے بارے میں بھی بتائیں گے آپ، جو ہم حلقہ PK 44 کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے اپنی پارٹی کا منشور بتائیں، اور وہ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، آپ تو پہلے بھی حکومت میں رہے ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں جو پہلے حل نہیں ہوئے، اور کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں 8 فروری 2024 کو پھر آ رہے ہیں، پھر میدان سج گیا الیکشن کا. بالکل. تو کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ میں سب سے پہلے جی حلقہ PK 47 پھر PK 37 کی عوام کا انتہائی مشکور ہوں. انہوں نے ہمیں 3 دفعہ منتخب کیا ہے. ہماری پارٹی کا منشور صرف اور صرف خدمت ہے، اور آپ دیکھ لیں مسلم لیگ جب بھی اقتدار میں آئی ہے ان کو 3 اقتدار ملے ہیں. پہلی دفعہ 2 اقتدار جو ملے ہیں وہ 2 سال کے تھے. آپ ہمارے صرف 3 ادوار اٹھا کے دیکھ لیں، اور دوسری طرف 70-75 سال کی پوری دستان گٹھی کر کے دیکھ لیں تو الحمدللہ 75% سے زائد کام جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے کیے ہیں. میں اپنے حلقہ کی بات کروں گا. 2008 میں جب ہم منتخب ہوئے تو سب سے پہلے جو بڑا پروجیکٹ تھا وہ ہم نے ادھر تحصیل حویلیاں کا عملی قیام کیا تھا. اس کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا، اور اب وہ تحصیل فنکشنل ہوئی تھی. اس سے پہلے صرف زبانی تھی لیکن ڈاکومنٹڈ نہیں تھی. اس کے علاوہ ہم نے اپنے علاقے میں کالج لائے ہیں جی. ایک حویلیاں ڈگری کالج ہے، ایک اپنا ستوڑا میں انٹر کالج بنا ہوا ہے، ایک بودلہ میں بنا ہوا ہے. صحت کے لحاظ سے میں اپنے حلقے کی بات کروں گا. ہم اگر اب موقع ملا، ہم 3 سال میں ہم کامیاب 3 دفعہ ہم کامیاب ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی یہی رہی ہے ہم اپوزیشن میں رہے ہیں. مطلب صوبائی حکومت میں آپ نہیں رہے، اس کے باوجود آپ نے کام کروایا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم نے عوام کو اور اپنے حلقے کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں. روڈز کے حوالے سے دیکھ لیں، دیگر جو بھی ترقیاتی کام ہے وہ ہم نے کیے ہیں. صحت کا ایک مسئلہ جو ہے
وہ ابھی ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے اور اس حلقے کی بھی ٹاپ پرائرٹی ہے. انشاءاللہ اس دفعہ صوبے میں حکومت بھی مسلم لیگ نون کی ہوگی, اور اگر عوام نے موقع دیا, ہم منتخب ہوئے, تو ہم صحت کے حوالے سے اور پھر دین تعلیم کے حوالے سے کام کریں گے. سردار کلیم نروٹا صاحب, جس طرح ابھی آپ نے صحت کی بات کی, میں بات کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کتنی حکومتیں گزری, جس طرح کہ میں کہوں کہ حویلیہ میں اگر جو سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے ٹائپ ڈی ہاسپٹل, نہ وہاں پر ڈاکٹر, نہ وہاں پہ مشینری. تو کافی علاقے یہاں پر میں گیا, سردار شیراز صاحب کو پتہ ہے کہ ہم ان کے علاقے سجی کوٹ میں بھی گئے, وہاں یقین کریں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, لیکن اس علاقے میں آج تک جتنی بھی پارٹیاں رہیں تو کیوں وہ صحت کی جو محرومیاں آج تک ختم نہیں ہو سکی. چلیں سائیڈ ایریاز کو تو چھوڑیں, اگر میں ٹائپ ڈی اسپتال جو حویلیہ کے ہے اس میں نہ عملہ نہ مشینری, تو یہ کیوں نہیں ہوا آج تک؟ اس حوالے سے ہم نے کئی دفعہ اسمبلی فلور پر آواز بھی بلند کی ہے, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. صحت کے حوالے سے ٹائپ ڈی اسپتال حویلیہ کے حوالے سے پہلے ادھر بھی یہی حال تھا, ابھی پھر کچھ نہ کچھ گزارا ہو رہا ہے, بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے دوسری. لیکن میں آج کی پوزیشن آپ کو بتاؤں, عملی طور پر ہماری حویلیہ کی اسپتال جو ہے وہ نکارہ اسپتال ہے. یہاں پر ایک کوئی ہائی ٹیمپریچر والا بندہ چلا جائے یا چھوٹا سا اس کو کٹ لگ جائے تو اس کو ریفر کیا جاتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے اور حویلیہ کی عوام کی بدقسمتی ہے. اسی طرح میں آپ کی سائیڈ ایریا کی بات کروں, ادھر موری بڈبین میں ہاسپٹل ہے, ایک ہمارا ڈنا کے مقام پر ڈسپینسری ہے, ادھر کیالا پائیں کے مقام پر ڈسپینسری ہیں. ان کی حالت اتنی ناگوار ہو چکی ہے, کئی دفعہ ڈی ایچ او نے اور ہم نے خط لکھے ہیں, صوبائی حکومت کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں, لیکن پچھلے 5 سال میں اوور آل میں بات کروں تو انہوں نے 1 روپیہ بھی جو ہے وہ صحت کے حوالے سے جاری نہیں کیا ہے. حالانکہ یہ ہماری میجر ضرورت ہے, یہ پورے علاقے کی ضرورت ہے, اور اس دفعہ ہماری حکومت ہوگی. میں آپ کو اس پروگرام کی تواسط سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ صحت کے نظام میں ہم بہتری لائیں گے, اور جو ہمارے حلقے کے مسائل ہیں صحت کے حوالے سے وہ ہم دور کریں گے. بالکل سردار کلیم نروٹا صاحب, بات آپ نے کی صحت کی, یقین کریں یہاں پر میں تو اکثر اس علاقے میں آتا رہتا ہوں, پورا ہزارہ ڈویژن میں تو ہے ہی ہیں صحت کے حوالے سے, لیکن حویلیہ کی اگر میں بات کرتا ہوں, اس کے جو سائیڈ ایریاز ہیں, جو ہیلی ایریاز ہیں, وہاں پر صحت کا نظام نہیں ہے. تو اس کی طرف جو ہے نا بالکل باقیوں کرنی چاہیے. ناظرین اسی طرح پھر بھی آئیں گے, ہم بات کریں گے. جی ناظرین, بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ حویلیہ باسط خان, جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف حویلیہ کے. ہم ان سے بھی پوچھیں گے. السلام علیکم باسط خان صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا, آپ ٹھیک ہیں؟ تابعدار جی. اچھا باسط خان صاحب, موجودہ جو حلقہ ہے اس میں آپ کی پارٹی کے گزشتہ الیکشن میں ایم پی اے بھی منتخب ہوئے, اور بحیثیت کنٹونمنٹ ممبر بھی جو ہے یہاں پر ترقیاتی کام آپ نے کروائے. تو کنٹونمنٹ بورڈ حویلیہ میں یا موجودہ مسائل اس حلقے میں جو ہیں, تو کیا مسائل ہیں جو ابھی رہ گئے, وہ کون سے کام ہیں جو مستقبل میں آپ کرنا چاہتے ہیں, یا کون کون سے آپ نے کام کیے ہیں جس کی بنا پر آپ کہتے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن جیتیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. ہمارا قلندر خان لودھی صاحب اور علی خان جدون صاحب یہاں سے منتخب ہوئے. حویلیہ کی ہماری 3 یونین کونسل تھی, کنٹونمنٹ بورڈ, یونین کونسل جنگڑا اور حویلیہ اربن. صحیح. حویلیہ اربن میں پہلے کینٹ کی بات کروں گا. کنٹونمنٹ بورڈ جس ٹائم وہ لودھی صاحب اور علی خان صاحب جیت کے آئے تو ہم نے سارے کام زیرو سے سٹارٹ لیے. صحیح. وہاں پہ پانی کے مسائل تھے, ٹیوب ویل ہم نے دیے, پانی کے لائنوں کے ایشو تھے, پانی کی نئی لائنیں ہم نے ڈالی, ترقیاتی کام, گلیوں کی پختگی ہم نے کی. کس کی حکومت تھی؟ اس سے پہلے یہاں پہ منتخب ہوئے نروٹا صاحب تھے 2 دفعہ. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے شروع سے کیا تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا؟ جی, یہ آپ خود بھی جا کے پروگرام کریں, آپ کو خود بھی آئیڈیا ہو جائے گا. صحیح. ابھی جس طرح وہ لیہ شریف سائڈ تھی تو وہاں پہ نہ پانی تھا, نہ ٹیوب ویل تھا, نہ کوئی ایسی ان کے پاس کوئی سہولیات اربن ایریا کی بات کریں یا رورل؟ یہ کینٹ ایریا کی بات. کینٹ ایریا میں یہاں ہم نے زیرو سے سٹارٹ لیا, اور ماشاءاللہ ابھی کینٹ کی بات اگر کروں تو ہم نے بہت زیادہ کام کروائے وہ روڈوں کے حوالے سے. میں بات صاحب یہاں پر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, وہ تو ہے لیکن ٹیکسز بھی بہت لیے جاتے ہیں نا, عوام کے پیسے سے ہو رہے ہیں کام نا, تو ٹیکس بھی جو اتنا وہ دے رہے ہیں وہ. بھائی جان, یہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے جی. یہ ٹیکسز کا بیسیکلی جس ٹائم پی ایم ایل اے نے گورنمنٹ چھوڑی ہے, گورنمنٹ چھوڑتے وقت جب انہوں نے ریزولیشن کی تھی قومی اسمبلی میں, جو یہ ٹیکسز وہاں پہ انہوں نے رکھے ہیں جی, اس کی ہمارے پاس باقاعدہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے. تو کیونکہ جب بھی ترمیم ہوتی ہے یا تو کینٹ بورڈ میں ہماری جو بورڈ اجلاس ہوتا ہے یا اس میں ہم منظوری دیتے ہیں, تو یہ آپ کی قومی اسمبلی میں ترمیم ہوتی ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ 1924 کا جو ایکٹ ہے وہ چینج ہو کے 2023 ہوا ہے. تو اس کے اگینسٹ ہم, میں اور میرے ساتھ جو دوسرے میرے بھائی ہیں سردار صدق اکثر صاحب, اور ہم عوام مل کے ہائی کورٹ ایبٹ آباد پشاور بینچ میں ہم نے پٹیشن کی ہے کینٹ بورڈ کے اگینسٹ, جس کی ڈیٹ ہے کل.
और इंशाल्लाह उम्मीद है 1-2 डेट के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो हमारे हक में फैसला आएगा। मतलब टैक्सेस खत्म हो जाएंगे? जी हाँ, और ये तारीख में मैं आपको ये भी बताऊं, कैंट में पहली दफ़ा हम कैंट के अगेंस्ट और कैंट के लोगों के हक में हम जो है ना कोर्ट में पिटीशन किया। बासित खान साहब ये बताएं वो कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जो आप समझते हैं आपने किए और इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को, तो क्या कहना चाहेंगे अपने आपके मंशूर के आगे कि क्या लाइमल है, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने आपसे पहले भी PK 44 की जी PK 44 की बात है। देखिए जी, अवेलिया शहर आपने देखा होगा, यहाँ से मियाँ साहब मुंतखब होके गए थे। सही। मुर्तज़ा साहब 2-3 दफ़ा यहाँ पे रह के गए हैं। PMLN बहुत टाइम गुजर गया कि यहाँ पे PMLN पहली दफ़ा आपने देखा होगा पूरे शहर के अंदरूने शहर या उसके साथ मुंसलिक जितने भी रोडें हैं वो सारी हमने ब्लैक टॉप की हैं। वेलिया शहर के जितने सुई गैस के आपके SNGPL के प्रोजेक्ट थे वो उसको अपग्रेड करना था, वो अली खान ने किया। अच्छा। उसके अलावा वेलिया के अंदर जंगड़ा या कैंट के अंदर ट्रांसफार्मर हमने सारे अपग्रेड किए हैं। हर चीज़ हमारे पास रिकॉर्ड में पड़ी है। ये आप इलेक्शन कह रहे हैं कि ये इलेक्शन आपके लिए कैंपेन की जरूरत नहीं है, इतने काम किए जीत जाएंगे? आपको पता है जैसे PTI के हालात हैं और कलंदर खान लोधी साहब के, अली खान के, आप सर समझते वोट हैं। अवाम ने डालनी है, देखिए, इस तरह। लेकिन मुंतखब जो यहाँ से जो भी इलेक्ट होगा अवाम नहीं करना है, तो ज़ाहिर बात है अगर काम किए होंगे तो जीतेंगे बेशक। इस अब तरह। ये बताएं शॉर्टली, मुझे बताएं कि आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर तो आप कह रहे हैं काम किए, फिर आपको तो आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कौन से ऐसे काम हैं काम? देखिए महरूमी की बात अभी जिस तरह के सरदार कलीम नोटा साहब ने बात की कि अभी भी कुछ इलाके साइड एरियाज नई जो हल्का बंदियाँ हो गई हैं, काफ़ी मसाइल अभी भी हल्के में हैं, आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन सेहत की मैं बात करता हूँ, मैं तालीम की बात करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, इस इलाकों में काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी आवाम जो है ना वो कहते हैं ना कि वो पहली बारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें कुछ बुनियादी सहूलियात ही नहीं है, तो वो क्या प्लान है आपके पास? सर इस तरह जी, वेलिया शहर में जैसे भाई ने पहले बात भी की थी, सबसे जो बड़ा मसला है वो हमारा सेहत का है। जी बिल्कुल। हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है, इस पे हमने वर्क किया था। सूबाई गवर्नमेंट की हमारी टीम आई थी, DHO भी था। हमारी ये मर्जी थी कि हम वेलिया हॉस्पिटल को अपग्रेड करें, लेकिन उसका रकबा छोटा होने की वजह से हमने वेलिया गांव में ज़मीन देखी थी जो रशीदा कट्टा इसके साथ बंडी तई खान के साथ, उस पर हमारा वर्क भी स्टार्ट था। उसको हमने कलंदर खान लोधी साहब ने उसको जो है ना कि ADP का ऐसा भी बना दिया था, उस पर सारी वर्किंग हुई है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी। हमारा ये प्लान है इंशाल्लाह ताला, हम एक बाईपास जो आपका पहाड़ वाला एरिया है उसके लिए एक बाईपास इंशाल्लाह ताला कि सारी जो ट्रैफिक है अवेलियाँ की उसको डाइवर्ट किया जाए। दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा शहर के लिए और कैंट के लिए जो सबसे बड़ा मसला है जी वो है निकासी का। हमारा उस पे फोकस है कि हम ये निकासी का निज़ाम बेहतर करें, ये वेलिया शहर के लिए और कैंट के लिए। मज़ीद भी बात करेंगे, टाइम की कमी है, इंशाल्लाह फिर भी आपके पास आएंगे। नाज़रीन एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह आज हम मौजूद हैं हल्का PK 44 तहसील हवेलिया में, हमारे साथ मौजूद हैं जो साबिक उम्मीदवार थे हल्का PK 44 के सरदार शमरेज़ खान, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो भी इलेक्शन में हिस्सा लिया उन्होंने, लेकिन इस दफ़ा जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जो वे उम्मीदवार हैं PK 44 से। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, दुआ ठीक है, आप ठीक हैं? सेहत अच्छी है आपकी? मैं ठीक ठाक। बातें सुनी आपने अल्लाह का करम है, जो सब पहले खैर है। हुकूमतों में रहे, जी, आप जी। तो माशाल्लाह अभी आए हैं तो नई पार्टी आ गई है, जी जी। तो आपका क्या मंशूर है सबसे पहले बताएं, और क्या वो महरूमी है जो पहले नहीं हो सकी और आप करना चाहते हैं, जो अवाम है PK 44 के लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेयर साहब मैं आपकी पूरी टीम का कि ना खैबर चैनल का, K2 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासी बैठक है, तो सियासी बैठक में हम सियासी हवाले से ही बात करेंगे कि नया जिस तरह आपने सवाल किया कि आपका मंशूर क्या है कि नया, अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल से सियासत से वाबस्तगी है। बाबा जी के साथ भी 8-10 साल हमारी खिदमत रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी मैं ज़िली सदर भी रहा हूँ, ट्रेडिंग विंग का नायब सदर भी रहा हूँ। उसके बाद 2 इलेक्शन मैंने आज़ाद हैसियत से लड़े तहसील चेयरमैन के गने। अभी चंद ही अरसा पहले मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के ना उसमें मैंने शमूलियत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे हमारे भाई हैं, मेरी ज़ातियात किसी के साथ नहीं है, लेकिन सियासी इख्तलाफात लाजमी रहते हैं कि ना। उस हवाले से मैं ये बात करूँगा जितनी भी हमारी बड़ी पार्टियाँ हैं, चाहे नून लीग है, चाहे तहरीक इंसाफ है, चाहे पीपल्स पार्टी हैं, जितनी बड़ी पार्टियाँ हैं, इनके जितने भी बयाने थे वो अपने बयाने में सारी जितनी पार्टियाँ हैं वो फेल हो चुकी हैं कि ना। आज आप हल्के की महरूमियाँ देख लें, हल्के की पसमानदगी देख लें, हल्के की खस्ताहाली देख लें, सारी आपके सामने जितने इदारे हैं वो आप देख लें, एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें, आप
روڈیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ایک ہمارے پاس سیویلیاں والی ہاسپٹل ہے, وہ بھی اپ گریڈ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ 15 سال 3 دفعہ یہ جیتے ہیں اور عوام نے ان کو ووٹ کی طاقت سے سلیکٹ کیا ہے. اگر یہ اپنے حلقے کے لیے کام کرتے تو آج ہمارے حلقے کی یہ حالت نہ ہوتی کہ نہیں. ہمارے پاس نہ کوئی اچھا سکول ہے, نہ کوئی اچھا کالج ہے, نہ کوئی اچھا روڈ ہے, نہ کوئی اچھی اسپتال ہے کہ نہیں. ہم تو دیوال منال سے, ہمارا یونین کونسل ہے اور مکول پائن سے میں بلیو کرتا ہوں. آپ آئیں ہمارے مکول پائن کے روڈ دیکھ لیں. ہمارے جو ناڑا یونین کونسل ہے وہاں پہ اسکول ہے, اگر اسکول ہے اسکولوں کی چھتیں نہیں ہیں کہ نہیں. اس کے علاوہ روڈوں کی حالت دیکھ لیں, اتنی خستحالی ہے. وہاں پہ لوگوں کو ابھی صاف پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے. تو لہٰذا میں تو جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں ان کو بیانے میں کہتا ہوں یہ اپنے بیانے میں پھیل چکے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا ہماری جو پارٹی ہے. شمس خان صاحب جی جی بالکل آپ نے اپنا منشور بتایا کہ اب یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا کارکردگی کے حوالے سے آپ نے بات کی, سیاسی ایک منظرنامہ پیش کیا آپ نے. اب یہ بتائیں کہ PK-44 کی جو موجودہ محرومیاں ہیں اس کے حل آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ انہوں نے نہیں کیا, وہ انہوں نے بھی بات کی, وہ تو کوشش کرتے رہے, کہہ رہے ہیں کچھ ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوئے. تو آپ کے پاس کیا حل ہے, آپ بتائیں اپنا. سر ہماری الحمدللہ ایک نئی پارٹی ہے, کھٹک صاحب ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں کہ نیا, اور وہ ایک نئے نظریے کے ساتھ, ایک نئی سوچ کے ساتھ, ایک نئے ولولے کے ساتھ انشاءاللہ وہ اتنے ہیں. اور الحمدللہ کھٹک صاحب اور محمود خان صاحب 10 سال اقتدار میں رہے, اور جو کام بھی انہوں نے کہ خیبر پختونخوا کے لیے کیے ہیں یا KPK میں کیے ہیں یا جو انہوں نے ایبٹ میں کیے ہیں یا جو تحصیل اویلا میں کیے ہیں, الحمدللہ وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ ایک نظریے کے ساتھ آئے ہیں الحمدللہ, اور اللہ کے کرم سے ہمیں پوری 100% امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھرپور طریقے سے جتنے بھی ہمارے حلقے کی محرومیاں ہیں انشاءاللہ وہ بھی وہ دور کریں گے. جو ہماری حلقے کی خستحالی ہے وہ بھی دور کریں گے. جو ہمارے حلقے کی پسماندگی ہے انشاءاللہ وہ بھی دور کریں گے. جو ہمارے نوجوان ہیں انشاءاللہ ان کو روزگار بھی ملے گا. ہمارے جو غریب طبقہ ہے انشاءاللہ ان کو بھی انشاءاللہ روزگار ملے گا. نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی انشاءاللہ کہ نیا. ہماری جو مائیں بہنیں بے روزگار ہیں انشاءاللہ ان کے لیے ہم بہت سارے اس طرح کے لے کے آ رہے ہیں آگے پروگرام وغیرہ انشاءاللہ. تو یہ جتنے بھی محرومیاں انشاءاللہ یہ اللہ کے کرم سے دور ہوں گی جلد از جلد. خان صاحب آپ نے تو بڑے انقلابی یہاں پر صحت اور تعلیم کے لیے یہاں پر اقدامات چاہیے. جی جی تو یہ میں بتاؤں آپ کو, جس طرح آپ نے بیان کیے مجھے تو لگتا ہے اس کے لیے کوئی انقلاب ایسا کاموں کا لانا پڑے گا تب بھی حال ہوں گے. جس طرح آپ نے گنوا دیے علاقوں کا, میں تو کہہ رہا ہوں یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کے سامنے ساری جو حلقے کی محرومیاں ہیں اور انشاءاللہ انقلاب کھٹک صاحب لے کے آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ایک موقع اگر ہم نے عوام نے ہمیں اگر ایک موقع دیا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی, تعلیم بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور بھی جتنے علاقے کی محرومیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. آپ ماشاءاللہ 2 دفعہ پانی کے مسائل ہیں سر یہاں پہ, اچھے آپ کے ساتھ عوام سے رابطے میں رہتے ہیں. بالکل الحمدللہ ہم بھرپور طریقے سے بتائیں ابھی کون کون سے علاقے ایسے ہیں جس کا مسائل, اور ابھی تو لوور تناول بھی لگا سر آپ دیکھ لیں ہمارا جتنا حلقہ ہے سارا یقین کرے یہ اس میں محرومیاں ہی محرومیاں ہیں کہ نہیں. کیا جو ہمارے آلریڈی جن کو عوام نے 3 دفعہ سلیکٹ کیا ہے, ہمارے بھائی مرتضیٰ صاحب 3 دفعہ وہ بن چکے ہیں. یہ ہمارے اور بھائی ہیں وہ بھی 3 دفعہ سلیکٹ ہو چکے. اگر انہوں نے 15 سال میں سر کام نہیں کیے تو آگے یہ کیا کام کریں گے. تو لہٰذا عوام ان کو بار بار آزما چکی ہے, بھائی آزمائے ہو کو دوبارہ نہیں آزمانا چاہیے کہ نہیں. ایک بات کہوں, ٹھیک ہے سر, تو یہ کہ نئے بندے کو موقع دینا چاہیے, نئی پارٹی کو موقع دینا چاہیے. میں سردار شمریز خان صاحب بتاؤں یہ جہاں بیٹھے پیچھے دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا بائی پاس بنا ہوا ہے, یہ بھی دیکھیں سر ابھی بنائیں گے نا. آپ دیکھ لیں اس جو پہلے حالات ہے یہ تحصیل اویلیاں کے, نہ عوام سے ڈھکے چھپے ہیں تو نہ سیاسیوں سے ڈھکے چھپے ہیں کہ نہیں. نون لیگ کی بھی حکومت رہی, اچھے کام کیے یہاں پر سر. جو کام ہے وہ آپ کے سامنے سارے کہ نہیں. اب آئیے کون سی انصاف پاکستان ٹھیک ہے, تو میں امید رکھوں اگر آپ جیت گئے آپ کی حکومت آتی ہے تو جو مسائل رہتے ہیں عوام کو ذرا شارٹلی میسج دیں, کیا کہتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے حلقے کے جتنے بھی مسائل ہیں تحصیل اویلیاں کے, ہمارے ساتھ ابھی یہ نیا تحصیل شیروان کی بھی لگائی ہے. انشاءاللہ اگر ہمیں عوام نے موقع دیا انشاءاللہ ہمارے حلقے کی جتنی بھی محرومیاں ہیں انشاءاللہ ان کی دہلیز پہ حل ہوں گی. جتنے نوجوان ہیں انشاءاللہ ان کو روزگار ملے گا, اور ہمارے جتنے علاقے کی پسماندگی ہے, خستحالی ہے انشاءاللہ صحت کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے انشاءاللہ جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ سب ان کے دہلیز پہ انشاءاللہ حل ہوں گے. صوبائی لیول کی جو ہوتے ہیں مثال تو صحت تعلیم تو صوبائی کے پاس ہے. مرکز کے جو ہے لوڈ دیکھیں یہاں پر کافی علاقے ایسے ہیں جہاں پر کم وولٹیج, بجلی کے مسئلے بھی بہت زیادہ ہیں, جو مرکز کے ساتھ مطلب سوئی گیس کے مسائل, تو وہ بھی ہوں گے.
सर वक्ती तो देखें ये आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं लेकिन अमली काम कोई भी नहीं हुआ है कि आप देखिए मैं वो बात कह रहा हूँ मितापुर ये सही है। बता रहे हैं सर सियासी मैं जो बात करूंगा सच ही करूंगा ये अभी इन्होंने टैग लगाए लेकिन मुझे बताया गैस कहाँ पे है कि नया सिर्फ अभी ये 2 महीने इलेक्शन आए लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं अभी ये स्कीमें दे रहे हैं ठेके दे रहे हैं और ये कितनी मशीनें लगा रहे हैं कितनी रोड पके कर रहे हैं ये 15 साल पहले क्यों नहीं किए ये अभी 1 महीना 1.5 महीना इलेक्शन को आ गया तो सब चीजें इनको अभी याद आ गई हैं किसी को ये नौकरियां दे रहे हैं किसी को ये फंड दे रहे हैं किसी को स्कीमें दे रहे हैं कितनी मशीनें इन्होंने लगाई हुई कितनी रोड पका कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ ये अपनी मफाद की सियासत है अपना मतलब निकालेंगे बाद में ना रोड पके होंगे ना कोई काम होगा ना कुछ होगा अगर होता तो ये 50 साल हो गए आज मुल्क का क्यों ये हाल बना हुआ है तो लिहाजा इन्होंने कोई काम भी नहीं किया अगर ये करते तो सारे वो आपके सामने जो भी ये एक अस्पताल नहीं बन सकी सारी यहाँ पे एक अस्पताल इनसे अपग्रेड नहीं हो सकी और ये क्या करेंगे ये जो हमारे नुमाइंदे हैं सिर्फ और सिर्फ ये अपनी मफाद के लिए कर रहे हैं सियासत बकाया समझ जाइए अवाम के लिए कोई भी कहना खिदमत किसी ने भी नहीं की है उस तरह जिस तरह करनी चाहिए थी इनको इंशाल्लाह कहना बहुत बहुत शुक्रिया सरदार शमरेज़ खान साहब। नाज़रीन ये थे हमारे साथ साबिक जो उम्मीदवार थे हल्का PK 44 के भी रहे हैं और मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं 8 फरवरी को जो इलेक्शन आ रहे हैं तो इसी तरह मज़ीद आगे जाएंगे मज़ीद भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के जो मशरान हैं उनसे भी बात करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं KTV TV का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम रखा और हमें अपने इलाकाई और मुकामी जो हमारे मसाइल हैं उन पे बात करने का मौका दिया। तो मेरा ताल्लुक़ क्योंकि हवेलियाँ कैंट से है तो हवेलियाँ कैंट में कैंट का जो एरिया है क्योंकि आल पाकिस्तान जो कंटोनमेंट्स हैं वो ख़ुद मुख्तार अदारे हैं तो उन्होंने अपना फ़ंड खुद जनरेट करना है और अपने लोगों को फैसिलिटेट करना है। तो हमारे कैंट की हिस्ट्री ये है कि जब 1983 में यहाँ पे कैंट आया तो हमारे लोगों ने उसकी भरपूर मुखालफत की उसके ख़िलाफ़ जुलूस निकाले और उसको तस्लीम नहीं किया। तो उस वक्त की जो हमारी नुमाइंदगी थी और जो अथॉरिटीज़ थी उनके दरमियान डायलाग हुए और उन डायलाग में जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने ये हमारे लोगों को बताया कि हम आपसे कुछ नहीं ले रहे आप सिर्फ हमें पानी का बिल दें। तो हमारे लोग क्योंकि जो उस वक्त टाउन कमेटी थी उसको पानी का बिल दे रहे थे तो लोगों ने कहा जी कि हम पहले कमेटी को बिल दे रहे थे अब हम कैंट को देंगे तो चलो ठीक है हम तस्लीम कर लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पे जो कैंटोनमेंट आया और 83 से लेकर आज तक जो है हमारा ना टैक्स का निज़ाम बना है और ना कैंट ने हमें कोई सहूलत दी है। तो जो हमारा टैक्स था वो भी नॉमिनल था। अभी मेरा एक काफ़ी बड़ा मकान है जिसका मैं सिर्फ 109 रुपये टैक्स साल का दे रहा हूँ तो ये नॉमिनल टैक्स है। तो ज़ाहिर बात है जब आप टैक्स नहीं देंगे तो फिर सहूलियात भी आपको नहीं मिल सकती क्योंकि कैंट जितने भी हैं वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं और अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। तो अभी हम जब इलेक्ट होके कैंट में गए तो आल पाकिस्तान कैंट्स में एक नोटिफिकेशन जो DG कैंट ने किया एक पॉलिसी लाए जिसको यूनिफॉर्म हाउस टैक्स के नाम से उन्होंने तजवीज़ किया। उस पॉलिसी की रूह से हमारा जो घर 109 रुपये 110 रुपये साल का दे रहा था वो टैक्स एकदम उसमें इजाफा हो और अब वो टैक्स जो है वो 18,000 20,000 रुपया पर हाउस आ रहा है। तो ज़ाहिर बात है ये हमारे लिए एक शॉकिंग था और हमारे लोगों के लिए भी शॉकिंग था। तो क्योंकि अगर सहूलियात होती हैं तो फिर लोग टैक्स भी देते हैं अगर सहूलियात नहीं होती तो टैक्स भी लोग नहीं देते। तो उसमें यह है कि हमने अपने लोगों को इन टाइम अपने लोगों को इसके बारे में मोटिवेट किया और हमने एक पॉलिसी बनाई और हमारी जो कम्युनिटी के जो चीज़ा लोग हैं वो आगे आए तो हमने इस टैक्स को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इंशाल्लाह हमें भरपूर यकीन है कि हम आवाम की ये जो जंग है जो हमने कोर्ट में शुरू की है उसमें हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। जी नाज़रीन प्रोग्राम जारी है। जिस तरह के उम्मीदवारों की जितने भी उम्मीदवार थे यहाँ पर मुतवक्को मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के वो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनकी बातें आपने सुनी। तो यहाँ पर हमारे साथ इस हल्के की आवाम भी बैठी है तो उनसे भी पूछेंगे कि उनके जो मुतवक्को उम्मीदवार हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टी से यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो क्या कहते हैं उनके इलाकों के मसाइल भी सुनते हैं। हवेलियाँ की कारकर्दगी के बारे में हमारी जो सियासी जमातें हैं नून लीग है पीपल्स पार्टी है PTI है जमात इस्लामी है इन सब ने टाइप D अस्पताल का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। हम सब को फुली नंबर देते हैं लेकिन मुझे एक बात ये मेरे मेहरबान समझा दें कि टाइप D अस्पताल तो बन गई है लेकिन उसका जो रास्ता जा रहा है वो अभी तक नहीं बन रहा।
ہمارے یہ جو سیاسی قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ جس مقام پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بائی پاس ہے حویلیہ کا بنا ہوا، اور یہ بہت ہی خوبصورت علاقے میں ہے، تو اس کے لیے جو کوئی پارک یا کوئی ایسا منصوبہ یہ لا رہے ہیں کہ جو ترقیاتی ہو یا اس کے فروغ کے لیے، صحت کے لیے؟ جناب سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد سے یہ ریت بجری کا کام، پتھروں کا کام چلتا تھا، لوگ مزدوری کرتے تھے، ایسی حکومتوں پر ہم تنقید تو کسی پر نہیں کرتے، لیکن اس کا کون ذمہ دار ہے کہ مزدور کدھر جائیں، بوڑھے لوگ کدھر جائیں، ذمہ دار لوگ کدھر جائیں؟ ایک جو بجری ہم 1500 کی ادھر پہنچاتے تھے، آج 7000 8000 روپے کی ہے، ہر چیز کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا، مزدور کدھر جائیں؟ یہ جو طبقہ ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی جس کو کہا جاتا ہے، یہ لوگ کدھر جائیں؟ میرا ان سے سوال یہ ہے۔ میرا تمام یہ قائدین سے سوال ہے، اور جو آپ کے PK-44 کے یہاں پر جو ایکسپیکٹڈ نمائندے ہیں ان سے، کہ آپ اس چیز خوبصورت علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو سردار بابا حیدر زمان نے صبح بنانے کے لیے ایک کوشچن اٹھایا تھا۔ ہمارے یہ جو نمائندے جب جاتے ہیں تو اسمبلیوں میں یہ صبح کو بھول جاتے ہیں۔ آیا کیا یہ آپ صبح کی آواز اب کلیکٹیو ہو کر، ساری پارٹیاں متحد ہو کر، جس طرح مرتضیٰ جاوید عباسی سے نے ہزارہ الیکٹرک سپلائی یہاں پر لائی ہے، آپ آیا صبح ہزارہ کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ السلام علیکم جی، میں ایز اے جرنلسٹ میں ان تمام حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حویلیہ میں جو سب سے بڑا مسائل ادھر درپیش ہیں، وہ یہاں پہ نہ کہ گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ یہاں پر موجود ہے، اور نہ ہی ریڑھی بانوں کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی گئی ہے کہ جہاں پہ فروٹ اور سبزی منڈی کا کام کیا جائے۔ میں ان تمام حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، کیا اس کے لیے کوئی حل انہوں نے نکالا ہے ہمارے لیے؟ سب سے پہلے K2 TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے۔ K2 TV پہلے بھی ہزارہ کے عوام کے مسائل کو اجاگر کر چکا ہے، اور جو مہمان بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے، میں کینٹ میں رہتا ہوں، قبرستان کا ہے۔ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ 15 سال MPA میں نے لگائے ہیں، تو کبھی کوئی کہتا ہے میں نے یہ ہاسپٹل دیا ہے، یہ دیا ہے، وہ دیا ہے۔ میں سب سے بڑا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ دینا ہے تو حویلیہ کو تحفے میں حویلیہ ہاسپٹل دیں، جس کو اپ گریڈ کریں، تاکہ دور دراز سے 80 گاؤں کے لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں، وہ یہاں سے ایبٹ آباد ان کو ریفر کیا جاتا ہے، ان کو نہ کیا جائے۔ کئی لوگ جاتے جاتے مر جاتے ہیں، جس کے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ڈپٹی اسپیکر اور ہمارے اچھے عہدوں پہ لوگ، وزیر، وفاقی امور سب رہ چکے ہیں، اور ابھی تک حویلیہ شہر کے لیے کوئی ہاسپٹل کا بندوبست نہیں کیا گیا۔ میں K2 TV کا اور مہر سماب بھائی کا بہت مشکور ہوں، وہ آئے ہیں حویلیہ میں۔ ادھر حویلیہ شہر میں بہت زیادہ مسائل ہیں۔ بازار کے اندر مچھلی بازار بنا ہوتا ہے، اور کوئی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، اور ریڑھی بانوں کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے۔ ادھر حویلیہ بازار کے اندر ایک TMA کی بلڈنگ ہے۔ میری ایک رائے ہے سیاستدانوں کے آگے کہ یہ TMA کی بلڈنگ کو ریموو کر کے وہاں پہ ریڑیاں بھی ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں، اور گاڑیاں بھی، پارکنگ بھی وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ جی میرا نام سردار سجوید ہے، اور روزنامہ قومی سفیر سے میرا تعلق ہے۔ میں اپنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو قائدین ہیں، یہ ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں صوبہ ہزارہ کا۔ جب بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہم صوبہ ہزارہ بنائیں گے، یہ بابا حیدر زمان کا نام یہ کب تک بیچیں گے، اور صوبہ ہزارہ کا نام جو ہے یہ کب تک بیچیں گے؟ یہ آیا کہ اسمبلی فلور پہ جا کے اس ایشو کو یہ کسی منطقی انجام تک پہنچائیں گے کہ یا نہیں؟ اور دوسرا، یہ ہمارے اس وقت 2 سٹنگ جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں، یہ رہے ہیں اسٹیک ہولڈرز رہے ہیں تحصیل حویلیہ کے حوالے سے۔ یہ ڈرائی پورٹ اور اسمال انڈسٹری کا ایک بعض گشت چلی تھی، ان سے پوچھنا تھا کہ یہ اپنے دور میں وہ اس کو پایا تکمیل تک آگے پہنچائیں گے، یا وہ بھی اسی طرح سیاست کی نظر ہو جائے گا؟ جی ناظرین، آپ نے باتیں سنی یہاں پر، جس طرح کے مختلف عوام کی جو سوالات تھے اور ان کے علاقوں کے مسائل تھے، تو اسی حوالے سے ہم پھر پوچھیں گے یہاں پر جو مختلف پارٹیز کے آنے والے متوقع الیکشن میں جو امیدواران ہیں، وہ ان مسائل کو کیسے حل کریں گے، ان سے پوچھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مہر سماب صاحب، قاسم صاحب، K2 TV، خیبر نیوز میں صاحب، میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ میں تھوڑا سا پہلے اوورال بات کرنا چاہوں گا اپنے حوالے سے، چونکہ زیادہ تر کوسچننگ اور جو باتیں ہوئی ہیں تو حویلیہ شہر کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوئی ہے،
تو ہم نے حویلیاں شہر کو پرائرٹی بھی بہت زیادہ دی ہے. حویلیاں کے بہت سے مسائل کی بات کی گئی ہے, لیکن الحمدللہ حویلیاں کا جو میں سمجھتا ہوں ایشو وہ قبرستان ہے. اس قبرستان کی راضی الحمدللہ ہم نے خرید کر دی تھی اور آج حویلیاں کے باسی اس سے مستفید ہو رہے ہیں. حویلیاں کمیٹی گراؤنڈ میں یہ جگہ بالکل ختم ہو چکی ہے, ابھی وہی تھوڑی سی جگہ رہتی ہے. ہم جب دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو یہ ایک تو قبرستان کی راضی ہے, حویلیاں کے اسپتال کے ساتھ ساتھ یہ قبرستان کی راضی بھی اس وقت بہت بڑا ایشو ہے. اس کے علاوہ میں اپنے حلقے کی بات کرتا چلوں جی. 9 یونین کونسل تحصیل حویلیاں سے بلانگ کرتی ہیں اور 2 کنٹونمنٹ بورڈ سے ہیں. آپ کو کوئی ایسی یونین کونسل نہیں ملے گی جہاں پر کروڑوں روپے ہم نے الحمدللہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے لگائے ہیں. اور فنڈ کس طرح لایا ہے یہ ہمیں آتا ہے اور ہم نے کر کے دکھایا بھی ہے. اس کی مثال ابھی 11 مہینے ہو گئے ہیں اسمبلی ٹوٹے ہوئے. 2022 کے پروجیکٹ تمام ایم پی ایز میں ہزارہ ڈویژن کی بات کروں گا, کسی ایم پی اے کا 1 روپیہ ریلیز نہیں ہوا ہے. آپ کے ایم پی اے کے کام آج کل بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کو آپ سوشل میڈیا پہ یا دوسرے پرنٹ پہ, اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فنڈ لانا عوامی نمائندے کا کام ہے اور اس میں جرات بھی ہونی چاہیے. دوسری یہاں پر بات کی گئی ہے جی, میرے سینئر بھی ہیں وحید صاحب, بالکل تحصیل حویلیاں میں نہیں کہتا کسی کا وہ نہیں ہوگا, لیکن الحمدللہ عملی جو نوٹیفکیشن اس کا ہوا ہے وہ 2009 میں ہوا ہے. اور سردار ادریس صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ سابق ایم پی اے بھی رہے ہیں, وہ اس کو لے کے لورا جانا چاہتے تھے. تو بڑی مشکل سے اس وقت یہ وزیر اعلیٰ میں حیدر ہوتی خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہماری وہ ریکویسٹ مانی تھی اور وہ ہمیں ادھر دی تھی تحصیل حویلیاں. ابھی میں مسائل پہ جو کوشچننگ ہوئی ہے اس پہ آؤں گا جی. رجویہ روڈ کی بات کی گئی ہے. رجویہ روڈ کے لیے اس سے پہلے بھی ہم 3 کروڑ 40 لاکھ سے زائد جو ہے وہ ٹلاس کے لیے فنڈ دے چکے ہیں. جو گیبرن وال ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, لیکن بدقسمتی سے بیچ میں جو رجویہ روڈ ہے اس پہ کوئی سٹے بھی ہوا تھا اور کوئی مسائل بھی چلتے رہے ہیں. ابھی حلقہ ہمارا چینج ہو گیا, ہم نے 10 دن پہلے ادھر ایک روڈ کا افتتاح کیا, نڑباغ روڈ کا 3.5 کروڑ روپے کا وہ روڈ ہے, وہ مکمل ہو چکا ہے. ادھر سردار صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی جو یہ ہوتی ہے فلنگ وغیرہ یہ میں کر کے دوں گا, وہ ہم نے کر دیا. اور جو باقی بلیک ٹاپ رہتی ہے اس کا 70 لاکھ کا ٹینڈر ہو چکا ہے, وہ بھی ہم کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے اسپتال کی بات ہوئی ہے تو اسپتال پہ ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اسپتال کا روڈ بہت ضروری ہے جی, اس کے لیے ہم ٹی ایم ایز کے ساتھ اور جو ہمارے سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ مل کر اس کا حل نکالیں گے. تیسرا حویلیاں میں پارکنگ اور ریڑی بان, یہ سب سے اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. حویلیاں میں آپ کی 10 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں پورا بازار بند ہو جاتا ہے, اور ریڑی بان غریب جائے تو کدھر جائے, چونکہ جو جگہ ان کو پہلے دی گئی تھی, پہلے ان کو ہم دے کے گئے تھے ریلوے اسٹیشن پر اپنے دور میں, وہاں پر جو ہے وہ لوگ نہیں جاتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے ریڑی بان تو غریب آدمی ہوتا ہے, وہ دن کو جو مطلب اس کے پاس ہوتا ہے وہ بیچ کے ہی گزارا کرتا ہے. تو اس کے لیے ایک میجر حل کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ صوبہ ہزارہ کی بات کی گئی ہے, تو صوبہ ہزارہ پہ الحمدللہ ہم نے جب بھی اسمبلی فورم پہ ہمیں موقع ملا ہے ہم نے بھرپور آواز بلند کی ہے. اس کے لیے قرارداد جو صوبائی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے اس پہ میں اپنے جو سابق ممبران اسمبلی ہیں مشتاق غنی صاحب, لودھی صاحب, ادریس صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ووٹنگ کی ہے, میں ان کا مشکور ہوں. یہ بننا چاہیے, صوبہ ہزارہ ہماری پہچان ہے اور اس کی بنیاد ہم انشاءاللہ رکھ چکے ہیں. ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی صورت میں ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ابھی فعال ہو چکی ہے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے, اس میں ہزارہ سے انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بھرتی ہوں گے اور نوجوانوں کو روزگار کا موقع ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا جو یہ پروگرام تھا سیاسی بیٹھک کے حوالے سے تھا, اور اس میں آپ نے عوام کی رائے بھی سارے جتنے بھی ہمارے سیاسی نمائندے تھے انہوں نے سنی ہے کہ نیا. تو میں اپنی طرف سے اپنی عوام کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ نیا کہ ہماری ایک نئی پارٹی ہے, آپ اس کو کہ نیا بھرپور طریقے سے سپورٹ اور ووٹ کریں. انشاءاللہ جتنی بھی ہمارے یہ علاقے کی پسماندگی ہے, ہماری جو یہاں کی خستحالی ہے, جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ سارے ان کے دلیز پہ حل ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو تحصیل حویلیاں کے جو ہمیں مین ایشو ہیں کہ نا, سب سے پہلے تو ہمیں اسپتال کا مسئلہ ہے کہ ایک حویلیاں میں کی اسپتال ہے ابھی 15-20 سال میں ہمارے نمائندوں سے وہ بھی اپ گریڈ نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ ہمیں روڈوں کے مسائل ہیں. حویلیاں میں ہمارے لیے کوئی پارک نہیں ہے کہ نیا, حویلیاں میں چلنے کے لیے کوئی فٹ پارک نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی پارکنگ وغیرہ نہیں ہے. پانی کے مسائل ہیں, اسکول کے مسائل ہیں کہ نیا, ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ہیلتھ کے مسائل ہیں کہ نیا, بہت سارے مسائل ہیں. اس پہ کام کرنا چاہیے. ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ہمارے ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, سیاسی اختلافات ہمارے رہیں گے. دیکھیں 15 سال یہ اقتدار میں رہیں, انہوں نے ان مسائل پہ کیوں نہیں کام کیے ہیں. ابھی یہ 3 دفعہ جیت چکے ہیں, 4تھی دفعہ پھر یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم یہ بھی کر دیں گے, ہم وہ بھی کر دیں گے. تو 15 سال آپ اقتدار میں رہیں, لوگوں نے آپ کو ووٹ کی طاقت سے منتخب کیا ہے اور آپ اقتدار میں آئیں. 15 سال آپ آلریڈی اقتدار میں رہیں, تو آپ ایک اسپتال آپ سے اپ گریڈ نہیں ہو سکی, ایک پارک آپ سے نہیں بن سکا,
एक नारा सब का यही था कि नया सब ने जिन्होंने जो पार्टियां, अभी मैं एक का नाम लेके वजाहत करूंगा कि नया कि पीटीआई ने कहा था कि भाई हम लाखों नौकरी देंगे, लाखों उनको मकान देंगे कि नया, वो भी आपके आवाम के सामने। पीपल्स पार्टी ने कहा था हम गरीब लोगों को रोटी कपड़ा मकान देंगे, वो बेचारे अभी अगली हालत से भी बता रहे, भूख से मर रहे हैं कि नहीं, लोग भूख की वजह से खुदकुशियां कर रही हैं, महंगाई की वजह से जो हालात हैं सारे आपके सामने। नून लीग ने कहा था कि नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कि हम हवेलियाँ एबटाबाद और खैबर पख्तूनख्वा को हम पेरिस बनाएंगे, वो भी जो पेरिस बन चुका है, जो यूरोप बन चुका है आप लोगों के सामने ही कि नया। यहाँ पे तो हमें इतने मसाइल हैं कि मैं अगर उनके नाम गिनते शुरू हो जाऊँ तो 1 घंटे में वो मसाइल नहीं सारे गिने जाएंगे। अगर अवाम हमें मुंतखब कर दिया कलंदर खान लोधी साहब को, और जो हमारे MNA के टिकट पे आते हैं, तो हमारा इंशाल्लाह ताला यही फोकस है जी अपने हल्के के लिए कि हम वेलियन शहर में और वेलियन शहर के साथ जितने भी हमारी यूनियन कौंसिल हैं उनको बेहतरीन सहूलियात देंगे, वो ख्वाह सेहत के हवाले से हैं, स्कूल के हवाले से हैं, या लोगों के मसाइल हैं रोडों के, वो इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आगे भी गवर्नमेंट इंशाल्लाह हमारी आनी है, तो इस इलाके में मैं इन लोगों को, भाइयों को यही मैसेज दूंगा कि गवर्नमेंट PTI की इंशाल्लाह आ रही है, आप कलंदर खान लोधी साहब को कामयाब करें, और जो हमारा MNAs पे जो टिकट पे जो बंदा फाइनल हो रहा है आप उसके साथ तावन करें। अच्छा बस खान साहब, अगर आप जीतते हैं तो ये जो मसले रह गए, जिस तरह अभी आपने कहा, तो वो मसले हल होंगे? जी इंशाल्लाह ताला हल होंगे जी। उसकी मिसाल आपके सामने है, वेलियन शहर आपके सामने है कि वेलियन शहर का कोई बंदा भी, हमें किसी ने नहीं कहा था कि ये सारी ब्लैक टॉपिंग हो, या जो मसाइल थे हमने खुद किए हैं, हमने घर घर जाके लोगों के काम किए हैं, मलों में जो खुद जाके हमने काम किए हैं। तो हमारा मंशूर, हमारा मकसदी जो खिदमत है अपने इलाके की, जो पसमानदगी है, इसको इंशाल्लाह दूर करेंगे। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आज का प्रोग्राम हमारा जो था वो PK 44 तहसील हवेलिया में था, और सब ने बातें की। यहाँ पर जो उम्मीदवारान थे मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, उन्होंने भी बातें की। उन्होंने जिस तरह आवाम ने भी अपने इलाके के मसाइल की निशानदही भी की, और जिस तरह 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन आने हैं, तो यहाँ पर जो मुतवक्किल उम्मीदवारान हैं वो मौजूद थे PK 44 के, उन्होंने भी बड़ा अज़म ज़ाहिर किया कि ये जो मसाइल रहते हैं, या गुज़िश्ता जो उम्मीदवारान हुकूमतों में रहे हैं और जो नहीं रहे, जो नई जो क़यादतें आ रही हैं, यहाँ पर नए कैंडिडेट आ रहे हैं, और उन्होंने यही कहा कि जो मसाइल इस PK 44 हवेलिया में रहते हैं उनको हम हल करेंगे। नाज़रीन, के साथ हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ एक नए हल्के में फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।